کتنی پیاری کتنی بہترین کہیے کہ مسلمان واقعی میں اتنا پیچھے ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان چلاتا پھر رہا ہے لیکن غازہ کی جنگ کو نہیں روک پایا. پوری دنیا کا مسلمان چلاتا پھر رہا ہے لیکن غازہ کی جنگ کو نہیں روک پایا، نہ کچھ کر پایا. اتنا پیچھے مسلمان اتنا کمزور ہے. جو سب سے بڑا گناہ ہم نے کیا میرے بھائیوں، سب سے بڑا گناہ میں کہتا ہوں وہ یہ کہ بات ہم نے سننا تعلیم بہت کو بانٹ دیا. قیدے کی بات ہے. ہم نے تعلیم کو بانٹ دیا. تعلیم کو بانٹ دیا اس سے کیا مراد؟ تعلیم کو بانٹ دیا اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ دنیاوی تعلیم، یہ دینی تعلیم، یہ سب عصری سے بڑی علوم، بات ہے یہ. یہ دینی علوم. پہلے ہمیں دین یہ کی سب سے سیکھنا بڑا چاہیے گناہ ہم نے لیکن کیا نہیں. کہ ہم نے یونٹ. اور ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ کسی کے والد کے انتقال کے بعد جب وراثت کا ہم تقسیم کریں گے بیویوں میں اور بچوں میں، تو وراثت کی تقسیم اگر ہم شرعی طریقے سے کرتے ہیں تو کیا یہ دین ہے؟ اگر ہم وراثت کی تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کرتے ہیں تو کیا یہ دین ہے؟ ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کہ ہاں یہ دین ہے. پر جس میتھمیٹکس کیلکولیشن کا استعمال کر کے اس دین کا ہم عمل کریں گے، کیا وہ میتھمیٹکس کیلکولیشن دین کا حصہ نہیں میرے بھائی؟ کیا وہ میتھس دین کا حصہ نہیں؟ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں تک ہسٹری ہم ٹریس کر سکتے ہیں، جہاں تک بھی دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی، جنگ کے بعد جو ہار گیا اس کے بعد صرف دو آپشن، یا تو سر قلم کرواؤ یا تو فائن بھرو، یا تو مال دے کے جاؤ یا سر قلم کروا لو. مگر ایک لوتا واحد انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا آپشن بتایا کہ تمہیں نہ تو فدیہ دینا ہے، نہ تو سر قلم کروانا ہے، تم ہمارے بچوں کو بس پڑھا دو، یہی ہمارے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اور یہ جنگی قیدی جو آئے تھے یہ کیا قرآن اور حدیث پڑھانے آئے تھے؟ یہ کیا پڑھاتے؟ یہ کون سی علوم پڑھانے آئے تھے؟ ہمیں سمجھنا ہے میرے بھائیوں. یہ محبوبی کے بانگ سور اسرافیل دل نواز نہیں. آج اکثریت مدرسے سے اکثر عالم دین فراغت کے بعد جب دنیا کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، جو پہلا سوال اپنے آپ سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب میرا کیا؟ تو بات صحیح کہہ رہے ایک دم بہترین. تو بات اور صحیح کہہ 12ویں رہے. پاس ہونے کے بعد جب ایک بچہ اسکول سے نکل کے دنیا کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اسے وضو اور غسل کے فرائض نہیں پتا ہوتے. بالکل صحیح. اس کے لیے کون ذمہ دار ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں؟ کون ذمہ دار ہے اس کے لیے؟ کیوں نہیں ہم نے ایسے مدارس بنائے جہاں ہمارے بچے جا کے پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ایسے اسکولز بنائے ہم نے؟ اب اگر نہ سوچا تو بس اسی میں لگے رہو، وہی رٹا لگا کے پڑھتے رہو. خالی دنیا نہیں سیکھ رہے ہیں، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی تو سوچیں. کیا صحابہ ہوتے تو کیا یہ دین نہ بتاتے؟ وہ اپنے طریقے سے وہ بھی بتاتے، قرآن سے بھی بتاتے اور اپنے طریقے سے بھی بتاتے. اسی لیے ضرور بہنوں کون ذمہ دار ہے اس کے لیے؟ کیوں نہیں ہم نے ایسے مدارس بنائے جہاں ہمارے بچے جا کے پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ایسے اسکولز بنائے ہم نے علم کو بانٹا تو ہمارا آج یہ حال ہے. جب ہم نے علم کو نہیں بانٹا تھا تو الزہروی نے کتاب التصریف جیسی کتاب لکھی جس میں 200 سے زیادہ سرجیکل ٹولز کے بارے میں منشن ہے. جب ہم نے علم کو نہیں بانٹا تو دنیا کی پہلی ڈگری کالج بنائی گئی، وہ مسلمان نے بنائی. فاطمہ الفہری نے القرویین یونیورسٹی بنائی. جب ہم نے علم کو نہیں بانٹا تو ہم نے الگوریتم کا ایجاد کیا، ہم نے الجبرا کا ایجاد کیا، ہم نے ہوائی جہاز کا ایجاد کیا. اور جب ہم نے علم کو بانٹ دیا تو آج ہم اس دہلیز پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں سیمینار کر کے کہنا پڑ رہا ہے کہ تعلیمی انقلاب لانا ضروری ہے آج، کیونکہ ہم نے تعلیم کو بانٹ دیا. علم از اے یونٹ. اس بات کو لکھ کر آج اب گھر لے جائیں انشاءاللہ. اور جب میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں تو وہ زمانہ چلا گیا جب ہم صرف تعلیم کی بات کرتے تھے. آج ہمیں کنٹمپرری ایجوکیشن کی بات کرنی ہے. موجودہ حالات میں جس تعلیم کی ضرورت ہے اس تعلیم کی بات کرنی ہے. ایک طرف وہ تعلیم ہے غریبوں کی تعلیم جو کہ سرکاری اسکول کے سرکاری کتاب میں ہم ہارٹ کا ڈائیگرام پڑھتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ ڈائیگرام، کہ بھائی ہارٹ میں یہاں نروز ہیں، 4 چیمبرز ہیں. پڑھنے کے بعد بچہ 90% مارکس بھی لے آتا ہے اور کبھی اس کے سامنے اصلی ہارٹ اس کے ہاتھ میں دے دے تو وہ سوال پوچھے گا یہ کون سا چیز ہے. دوسری طرف دھیرو بھائی امبانی اسکول
सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल और इस मुल्क के बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स में हार्ट के वो डायग्राम्स आपके हाथ में दे दिए जाएंगे जो आप हार्ट के पुर्जों को अलग कर सकते बात हैं, तो वापस समझो। लगा सकते हैं, हार्ट के वजन को महसूस कर सकते हैं, हार्ट महसूस कैसा होता है हाथ में पकड़ने के बाद वो महसूस कर सकते हैं। तो हाथ जो हमें मिल रही है वो गरीबों की तालीम है, पैसे होने के बावजूद भी गरीबों की तालीम है ये। तो हमें सिर्फ तालीम की बात नहीं करनी मेरे भाइयों, हमें कंटेम्पररी एजुकेशन की बात करनी इंशाअल्लाह। और जब हम एकेडमिक्स की बात करें तो सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, हमें एकेडमिक एक्सेलेंस की बात करनी है। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, हम उन कौमों में से नहीं है कि सिर्फ पढ़ ले, सिर्फ कुछ बन जाए, डिग्री हासिल कर ले, नहीं नहीं, हम उन कौमों में से नहीं है। हम इतने पीछे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट एक्सेलेंस 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 होना चाहिए। आज क्योंकि हम बहुत पीछे है एक्सेलेंस नहीं, मुसलमान, सही एक्सेलेंस बात, पे वाकई फोकस में नहीं है इतना हमारा, पीछे है, तो अपने बहुत से हक को ज्यादा। हम ले नहीं पा रहे हैं। वो कैसे? आज गरीब से गरीब इंसान, गरीब से गरीब इंसान जो कि एक पेन खरीदे वो भी टैक्स भर। कितनी प्यारी, कितनी बेहतरीन कही है कि मुसलमान वाकई में इतना पीछे है कि पूरी दुनिया का मुसलमान चिल्लाता फिर रहा है लेकिन गाजा की जंग को नहीं रोक पाया। पूरी दुनिया का मुसलमान चिल्लाता फिर रहा है लेकिन गाजा की जंग को नहीं रोक पाया, ना कुछ कर पाया। इतना पीछे मुसलमान, इतना कमज़ोर है। बहुत सोचने की ज़रूरत है, बहुत हर चीज़ की। भाई की बात इतनी बेहतरीन है कि दिल से दिमाग में उतार लेना बात को, कितनी बेहतरीन बात है।